وبرکاتہ۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 27 تا 31، سبق نمبر 139/40۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی بادشاہی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یومئذ یخسر المبطلون، اس دن خسارہ پائیں گے باطل پرست۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت وہ اس حالت میں ہوگی کہ وہ گھٹنے ٹیکنے والی، گھٹنوں کے بل گرنے والی۔ کل امت تدعى الى کتابها، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کی طرف۔ الیوم تجزون، آج تم بدلہ دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون، اس کا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے کچھ تو اللہ تعالی نے اپنے بارے میں تعارف کروایا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کا اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے، اور قیامت کے تذکرے کے ساتھ ہی قیامت والے دن
دو قسم کے گروہ جو معرض وجود میں آئیں گے ان کا اس سبق میں بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور یہ بات جو ہے یہ بہت بڑی عقیدہ توحید کی بنیاد ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ کائنات کا اصل مالک وہ صرف اللہ ہے، اور کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی ملکیت ہے۔ قرآن مجید کے اندر کتنے مقامات ہیں جہاں پر یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اور بعض جگہ یہ بھی آیت ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہی وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ گویا اس کائنات کی ایک ایک چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ یعنی اس پوری کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز، اس پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا مالک بھی کون ہے؟ یہ بھی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے خود یہ بات کئی علماء کی، یعنی وہ علماء جو لوگوں کے اندر باطل عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں، باطل عقائد کو پھیلاتے ہیں، یہ ان علماء کی میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں کہ بعض یہ عقیدہ اپنے سامعین کو اور اپنے ماننے والوں کو بیان کرتے ہیں کہ جی خالق کائنات تو اللہ ہے لیکن مالک کائنات محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے، اور وہ بھی نہ بس ایسے احتیاطاً ہی کہہ جاتے ہیں، ورنہ ان کا جو اصل عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ خالق کائنات بھی محمد الرسول اللہ ہے اور مالک کائنات بھی وہ صرف ایک احتیاط کے پیچھے نظر، جبکہ یہ بات تو وہ بہت زیادہ
کہتے ہیں اور اظہار بھی کرتے ہیں کہ جی خالق کائنات اللہ ہے لیکن مالک کائنات محمد رسول اللہ۔ لہذا کائنات کے اندر جو کچھ بھی لوگوں کو تقسیم ہوتا ہے سب محمد رسول اللہ تقسیم کرتے ہیں۔ کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو اولاد نہیں دیتے، کسی کو خزانے دیتے ہیں، یعنی اس کائنات کی تمام جو تقسیم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اس کا اختیار محمد رسول کا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر قرآن کو پڑھا جائے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات بھی اللہ ہے اور مالک کائنات بھی ایک ایک چیز کا مالک۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں یہ میرا مکان ہے، یہ میری رہائش ہے، یہ میری کوٹھی ہے، یہ میری کار ہے، یہ بات کہتے ہیں نا، تو اس وقت مراد ہوتا ہے کہ یہ عارضی طور پر میری ملکیت ہے۔ یہی مراد ہوتا ہے نا کہ عارضی طور پر یہ کس کی ملکیت ہے؟ میری ملکیت۔ مطلب ہے یہ اس وقت تک میری ملکیت ہے جب تک میں ہوں، اور جب میری سانس رک جائے گی اور سلسلہ ختم ہو جائے گا تو آگے یہ ختم، آگے بچوں میں تقسیم ہو جائے اگر بچے ہوں گے تو، اور اگر بچے بھی نہ ہوئے تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عارضی ملکیتیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ اگر کسی کے پاس مکان ہے، کوئی کوٹھی ہے، کوئی بنگلہ ہے، کوئی کار ہے، تو یہ عارضی ملکیت ہے۔ جو اصل مالک ہے، جو سدا مالک ہے، جو ہمیشہ کے لیے مالک ہے، وہ کون ہے؟ اچھا اب آ جائیں کہ مالک بھی، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اور اس پوری کائنات کے خزانوں کا وارث بھی وہ بھی اللہ ہے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں اور زمین کی یہ جو میراث ہے، یہ جو وراثت ہے، یہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک بھی ہے۔ سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس یہ خزانے نہیں۔ خزانوں کا مالک، خزانے دینے والا، خزانے بانٹنے والا، یہ صرف اللہ ہے۔ وہ کسی کو زیادہ دے دے، کسی کو کم دے دے، یہ آگے اس کی مرضی ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو اللہ رزق زیادہ دے دیتا ہے، کسی کا رزق اللہ کم کر دیتا ہے۔ تو اب یہ تین عقیدے ذرا سمجھ لیں۔ پہلا عقیدہ کہ کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ، اور کائنات کا مالک کون ہے؟ وہ بھی اللہ، اور کائنات کا وارث کون ہے؟ وہ بھی اللہ۔ اچھا آپ نے کئی جگہ پر شاید سفر کرتے ہوئے بسوں پہ لکھا دیکھا ہو کہ اللہ نبی وارث، یہ ہے نا، بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ قرآن کے صریحاً خلاف۔ او بھائی اللہ کے بندو، قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاءِ، کہ آسمان و زمین کا وارث صرف اللہ ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نبی وارث۔ تو یہ کیا عقیدہ شرک نہیں ہے؟
یعنی وارث ہونے میں اللہ کے ساتھ ہم نے شریک کیا کس کو؟ کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ کیا شرک نہیں ہے؟ اس کو شرک نہیں کہتے بھائی۔ شرک کا معنی ہوتا ہے پارٹنرشپ، شرک کا معنی ہوتا ہے حصہ داری، شرک کا معنی ہوتا ہے شراکت، کہ ہم نے وارث ہونے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے شریک کیا کس کو؟ نبی کریم اللہ اکبر۔ اب آ جائیں اگلی ایک بات وہ سمجھیں، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی روشنی میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، اور اس پوری کائنات کے خزانوں کا وارث بھی اللہ ہے۔ اب قرآن ہمیں یہ عقیدہ بھی دیتا ہے کہ اس پوری کائنات کا بادشاہ بھی اللہ ہے، پوری کائنات کا بادشاہ۔ اچھا، بادشاہ سے مراد کیا ہے؟ بادشاہ سے مراد ہے جو سدا بادشاہ۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ جو صدر صاحب ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ تو عہدے ہیں اور یہ عارضی ہیں۔ یعنی کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، اس کا عہدہ بھلا کوئی سدا ہوتا ہے؟ کوئی بادشاہ بھی ہے تو کب تک ہے؟ عارضی بادشاہ پہ ہیں، یہ عارضی عہدے ہیں، عارضی منصب ہے۔ جو اصل کائنات کا بادشاہ ہے اور جب کی کائنات بنی ہے اس وقت سے اس کی بادشاہی قائم ہے، اور قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی اسی کی ہی بادشاہی۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ تو وہ بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ اب یہاں پر بھی دیکھ لیں، وہ میں نے کیا عرض کیا کہ اللہ تعالی والی صفت وہ اللہ کے سوا کسی اور کے اندر بھی تسلیم کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ بات کہے اور یہ عقیدہ رکھے اور اپنی گاڑی کے پیچھے یہ لکھوا دے کہ حسین بادشاہ، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس آدمی کا عقیدہ توحید والا ہے کہ شرک والا ہے؟ شرک والا ہے۔ میری بات آپ سمجھے نا کہ ایک آدمی کا اب اس کا عقیدہ ہے تو گاڑی کے پیچھے لکھوا رہا ہے نا کہ حسین بادشاہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ اس کائنات کا جو سدا بادشاہ ہے وہ کون ہے؟ وہ حسین ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو آپ سمجھتے ہیں نا، اللہ کے رسول کے زمانے میں یا امارت ہوتی تھی یا خلافت ہوتی تھی، یہی ہوتا تھا، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حکومت کے یہی عہدے تھے، یا امارت یا خلافت۔ تو اس وقت کے یہ جو حکومتی مناصب تھے یا عہدے تھے، اب خلیفہ ہونا یا امیر ہونا، اب وہ خلیفہ کا تو چلو لفظ ایک ہوتا تھا نا اوپر کی سطح کا، آگے امیر کا عہدہ وہ الگ ہوتا تھا کہ یہ فلاں صوبے کا امیر ہے، یہ فلاں شہر کا امیر ہے، یہ فلاں ایک لشکر کا امیر ہے۔ امیر کا لفظ جو تھا نا وہ آگے کئی جگہ پر استعمال ہوتا تھا، یعنی شہر کا امیر، صوبے کا امیر، اور اسی طرح لشکر کا امیر، ایک سریے کا امیر۔ امیر کا لفظ آگے کئی جگہ پر۔ جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ان کی پوری زندگی میں کسی وقت بھی ان کو کوئی خلافت اور امارت نہیں ملی،
ہاں سیدنا حسن جو ہیں ان کے بڑے بھائی، ان کو 6 مہینے خلافت ملی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے وفات پانے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد پھر آگے کون خلیفہ بنا؟ کون؟ سیدنا حسن۔ کتنی دیر کے لیے؟ 6 ماہ کے لیے۔ اور 6 ماہ کے بعد نا جناب حسن رضی اللہ عنہ نے بڑی ہی سمجھداری کا ثبوت دیا، بڑی ہی دانائی سے کام لیا، اور انہوں نے اس وقت جو مسلمانوں کے اندر ایک افراتفری کا ماحول تھا اور ایک جنگی صورتحال تھی اور ایک بڑی ناگفتہ میں مسئلہ بنا ہوا تھا، انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑی قربانی دی، اور جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ پر دستبردار ہو کر انہوں نے اپنی خلافت کا سلسلہ ان کے حوالے کر دیا اور خود خلافت سے فارغ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن جو ہے، اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں اللہ صلح کروائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن کے بارے میں اس وقت فرمایا تھا کہ ابھی حسن بن علی ان کی 6 سال عمر تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 4.5 سال خلافت کی، سیدنا حسن انہوں نے 6 ماہ خلافت کی، لیکن جناب حسین رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو تو 1 دن بھی خلافت نہیں ملی، لیکن جہاں پر جناب گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہو حسین بادشاہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل بات پتہ کیا ہے کہ ان کے ہاں حسین ہی اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور اس کائنات کا رازق ہے، پوری کائنات کا وارث ہے، اور وہ ہی اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ یعنی وہ جو اللہ والے سارے اختیارات ہیں، وہ سارے اختیارات وہ کس میں ثابت کرتے ہیں؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سارے کنسپٹ کلیئر کیے ہیں کہ اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے، اور اس کا وارث بھی اللہ ہے، اور اس پوری کائنات کا سدا بادشاہ بھی صرف۔ تو دیکھیں اللہ نے کیسا زبردست تعارف کروایا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی بادشاہی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، فرمایا يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، تو اس دن خسارہ پائیں گے، گھاٹا اٹھائیں گے۔ کون گھاٹا اٹھائیں گے؟ المبطلون، وہ لوگ جو باطل پرست ہیں۔ کون گھاٹا اٹھائیں گے؟ تو ذرا بات کو اچھی طرح سمجھنا، قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اس دن باطل پرست جو ہیں وہ کیا پائیں گے؟ خسارہ پائیں گے۔ اچھا، اب جب یہ بات اللہ فرما رہا ہے، توجہ ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے کہ باطل پرست جو ہیں وہ خسارہ پائیں گے، تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ وہاں جو حق پرست ہے وہ خسارہ نہیں پائیں گے۔ یہی بات ہے نا، یعنی خسارہ کون پائیں گے؟ اور جو حق پر ہیں، جو حق پرست ہیں، وہ خسارہ پائیں گے؟ نہیں پائیں گے۔ تو اب ذرا توجہ سے بات ذرا سمجھنا، دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی مذاہب ہیں، آپ ذرا موٹے موٹے مذاہب، مثلا ایک مذہب ہے
جس کو ہم کہتے ہیں عیسائیت، اور ایک مذہب ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہودیت، سمجھے نا؟ یعنی یہ جو یہودی بے ایمان اس وقت اسرائیل کی شکل میں وہ فلسطینیوں پر، غزہ والوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو ایک مذہب ہے عیسائیت اور ایک مذہب ہے یہودیت اور ایک مذہب ہے ہندوازم۔ ہم اس کو ہندوازم کہہ لیں یا اس کو ہندو مت کہہ لیں، یہی ہے نا نام، ہندو مت۔ اور ایک مذہب ہے سکھ مت، اور ایک مذہب ہے بدھ مت، اور ایک مذہب ہے یعنی مجوسیت، آتش پرست، آگ کے پجاری۔ یہ میں نے موٹے موٹے آپ کو یہ چند مذاہب بتائے، عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، سکھ مت، بدھ مت، مجوسیت۔ اچھا، اس کے علاوہ سیکولرازم، سوشلزم، کمیونزم، یہ بھی کچھ ہے یعنی عقائد۔ اب ذرا قرآن سے ذرا دیکھ لیں، پوچھ لیں، قرآن نے اتنا خوبصورت فیصلہ دیا ہے، اتنا خوبصورت فیصلہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو قابل اعتبار دین ہے، اللہ کے ہاں جو قابل عمل دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل کرے گا، کسی اور دین پر چلے گا، تو فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ دین اور اس دین پر کیا ہوا عمل وہ قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ خسارہ پانے والا۔ تو دیکھو کتنی زبردست بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب گئے نا سارے، اسلام کے سوا جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے قیامت والے دن کیا ہوں گے؟ خسارہ پانے والے۔ کیوں خسارہ پانے والے ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ باطل پرست ہیں۔ حق والا جو دین ہے وہ صرف ایک ہے، اور باطل پرست جو دین ہے وہ تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں نا، ان کی تو کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی اعداد و شمار ہی نہیں ہے۔ وہ تو گئے سارے جہنم میں، وہ تو سارے خسارہ پانے والے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا جی، اس کے بعد اب آج جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی کئی فرقے ہیں کہ نہیں؟ بڑے فرقے ہیں، یعنی اتنے فرقے کہ آج تو یعنی ایک فرقہ اس فرقے کے اندر پھر کئی فرقے، ایسا ہی ہے نا؟ ایک فرقہ اس کے اندر آگے پھر کئی فرقے۔ تو یہ جو مسلمانوں کے اندر آج فرقہ واریت ہے، فرقہ پرستی ہے، اور یہ گروہ بندی ہے، یہ جو اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، اب ذرا غور کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے فرقوں میں سے باطل کن کو کہا ہے اور حق کس کو کہا ہے؟ اب بس ایک بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ حدیث، مشہور حدیث ہے، میں کئی دفعہ یہاں درس میں بیان کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور یہاں 73 سے مراد ویسے عین 73 کا فگر مراد نہیں ہے، مطلب اصل میں یہ تھا کہ عیسائی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، یہودی 72 میں ہوئے، اور میری امت اب 73 کا مطلب کیا؟ نہ اس کا مطلب 71 72 ہے، نہ اس کا مطلب 73 ہے،
مطلب یہ ہے کہ جس طرح عیسائیوں سے یہودیوں میں فرقے اور زیادہ بنے تو مسلمانوں کے اندر عیسائیوں یہودیوں دونوں کی بنسبت فرقے زیادہ بنے گے، بڑے فرقے بنے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار، کلہم سارے جہنم میں الا واحدۃ سوائے ایک کے. اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا گروہ ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آج ہمارے نا ادھر تکبیر مسجد میں وہ فلسطین کے جو مفتی اعظم ہے نا محمود یوسف الشوبکی، وہ آج تشریف لائے، انہوں نے جمعہ پڑھایا. تو وہ عربی میں جمعہ پڑھایا انہوں نے، میں نے ساتھ ساتھ ترجمہ کیا. تو بڑا کمال کیا انہوں نے واز کیا. تو اس کے اندر انہوں نے نا ایک حدیث کو بیان کی. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ قیامت تک حق پر رہے گا. ذرا توجہ سے جملہ بڑا آپ نے پہلے بھی کبھی سنا ہوگا، لیکن ایک پہلو اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں کتنے گروہ حق پر رہیں گے؟ ایک رہے گا، دو رہیں گے، پانچ رہیں گے؟ ایک کہا. اور آگے کیا کہا؟ فرمایا قیامت تک وہ حق پر رہے گا، قیامت تک. یعنی ان کا تسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آگے صحابہ، آگے تابعین، آگے تبع تابعین، آگے ہر صدی، ہر دور، ہر یعنی علاقے کے اندر وہ ایک جماعت جو ہے وہ قیامت تک حق پر رہے. میرے بھائیوں میری بات سمجھیں، وہ ایک ہوگا، کئی نہیں ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ ذہن کلیئر کریں کہ وہ ایک ہے، کئی نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیوں آپ ذرا بات سمجھیں کہ وہ جو قرآن کہہ رہا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، تو پھر مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو حق پرست ہوں گے اور کتنے لوگ ہوں گے جو باطل پرست ہوں گے. میری بات آپ سمجھ رہے نا؟ باطل پرست زیادہ ہوں گے کہ حق پرست زیادہ ہوں گے؟ جی باطل پرست ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں نا. لیکن حق پرست جو ہے وہ ایک جماعت ہوگی، ایک گروہ ہوگا. فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، باطل پرست. تو اسلام کے سوا جتنے مذاہب ہیں سارے باطل پرست ہیں، اور مسلمانوں میں صرف ایک جماعت حق پرست ہے. وہ کون؟ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہیں اور ان کے طریقے پر جہاد بھی کر رہے ہیں اور ان کے طریقے پر توحید کی دعوت بھی دے رہے ہیں اور ان کے طریقے پر سنت کا پرچار بھی کر رہے ہیں. بس یہ حق پر ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ کیا ہے؟ باطل پرست. تو باطل پرست اس دن کیا کریں گے؟ خسارہ پائیں. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کر گری پڑی ہوگی، گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوگی. اللہ، گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوگی ہر امت. اچھا کب تک؟ جب تک حساب شروع نہیں ہو جاتا. جب حساب شروع ہو جائے گا تو پھر ہر امت پھر اللہ کے سامنے پیش ہوتی جائے گی. تو سب سے پہلے قیامت والے دن حساب کس امت کا ہوگا؟ سب سے پہلے کس امت کا ہوگا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو دیکھ لو دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں، لیکن قیامت والے دن حساب دینے کے اعتبار سے سب سے فرمایا کہ جب حساب شروع ہوگا، فرمایا کل امت، ہر امت، ہر گروہ، تدعا، وہ بلایا جائے گا، الی کتابہا، اپنے اعمال نامے کی طرف، الی کتابہا، اپنے، یہ اعمال نامہ کون سا ہے بھلا؟ جو یہ فرشتے تیار کر رہے ہیں دائیں اور بائیں، قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، ایک دائیں طرف بیٹھا ہے، ایک بائیں طرف بیٹھا، فرمایا وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ایک لفظ بھی اگر کوئی آدمی نکالتا ہے فوراً اس لفظ کو لکھ لیا جاتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں، یہ جو ہماری سوانح عمری تیار ہو رہی ہے، یہ جو ہماری پوری زندگی کے سارے حالات لکھے جا رہے ہیں، اس میں خلوتیں بھی، اس میں جلوتیں بھی، اس میں تنہائیاں بھی، اس میں مجلسیں بھی، اس میں ہماری نمازیں بھی، ہمارے روزے بھی، ہماری کلاسیں بھی، سب کچھ اس میں لکھا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ الی کتابیا، اپنے اعمال نامے کی طرف، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج تم کو بدلہ دیا جائے گا، کس کا؟ اس کا جو تم عمل کرتے تھے۔ اگر اچھے عمل کر کے آئے ہو تو اچھا بدلہ، اگر برے عمل کر کے آئے ہو تو برا بدلہ۔ سمجھ آئی نا بھائی جیسا وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک مثال دی تھی نا کہ جس طرح کی فصل بوئے اسی طرح کی فصل ہوتی ہے۔ بھئی اگر چاول بوئیں گے تو فصل کون سی ہوگی، اور اگر گندم بوئیں گے تو، چلو یہ تو ایک دونوں کھانے والی چیزیں۔ میں نے پچھلی دفعہ مثال دی تھی کہ اگر انگور کی بیل لگائیں گے تو انگور لگیں گے، اگر تمبے کی بیل لگائیں گے تو تمبا ہی لگے گا۔ فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے۔ کیا مانا؟ کہ ہماری طرف سے تیار کی ہوئی کتاب ہے، اس کتاب کو ہم نے تیار کیا ہے۔ ینطق علیکم بالحق، یہ تمہارے اوپر حق کے ساتھ بات کرے گی، بولے گی، اور وہ کتاب بولے گی۔ اللہ اکبر، کتاب وہ بول کر بتائے گی۔ آپ نے آج کل یہ دیکھا ہے کہ پین قرآن ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے نا پین قرآن، ایسے اوپر وہ رکھے نا قلم تو وہ بولتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ یہ نکلا ہوا ہے، یعنی ایسے اوپر وہ قلم رکھے تو وہ رکھتے جائیں ساتھ ساتھ وہ آواز آتی ہے۔ یہ آج کی ٹیکنالوجی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ تو دنیا کی ٹیکنالوجی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا یہ ہماری تیار کی ہوئی کتاب ہے، یعنی ہمارے فرشتوں نے یہ کتاب تیار کی ہے، وہ تمہارے اوپر بولے گی حق کے ساتھ۔ انا کنا نستنسخ، بے شک ہم اس کو لکھوایا کرتے تھے۔ نستنسخ کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ ہم لکھوایا کرتے تھے۔ لکھتے کون تھے؟ فرشتے۔ لکھواتا کون تھا؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم اس کو لکھوایا کرتے تھے، ہمارے حکم سے فرشتے لکھا کرتے تھے۔ فرمایا کیا لکھا کرتے تھے؟ ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔
اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فرمایا فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں۔ کہاں داخل کرے گا؟ اپنی رحمت۔ ایک حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جنت کو کہے گا کہ انت رحمتی، انت رحمتی، کہ اے جنت تو میری رحمت ہے۔ جنت کو اللہ کیا کہے گا؟ تو میری رحمت ہے۔ فرمایا کہ میں تجھ کے اندر، تیرے اندر اپنے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے بندوں کو، جو صحیح عقیدے والے، صحیح عمل والے، ان بندوں کو میں تیرے اندر داخل کر کے میں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دوں گا۔ تو میری رحمت ہے۔ تو جنت کا ایک نام پھر رحمت بھی ہوا نا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ جنت سے کہے گا تو میری، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ جہنم سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ انت عذابی، کہ تو میرا عذاب ہے، اور تیرے ساتھ آج میں عذاب دوں گا کافروں کو، مشرکوں کو، نافرمانوں کو، سرکشوں کو، باغیوں کو، تیرے ساتھ میں ان کو عذاب دوں گا۔ تو جنت جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، اور جہنم جو ہے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ذالک هو الفوز المبین، یہ ہے وہ بہت بڑی واضح کامیابی، واضح کامیابی۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، قرآن میں آتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، تو وہ کامیاب۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، تو ان سے کہا جائے گا، اب یا تو اللہ ان سے کہے گا یا ان پر متعین فرشتے ان کو کہیں گے، اور ان کو مزید شرمندہ کرنے کے لیے یہ جملہ کہیں گے کہ أَفَلَمْ تَكُنْ آیاتی تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کہ کیا میری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی، میری آیات تم پر تلاوت نہیں ہوتی تھی؟ علماء اپنے خطبوں میں، اپنے دروس میں، اپنے واعظ میں کیا میری آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں میرا پیغام نہیں سناتے تھے؟ کیا قرآن کی کلاسوں میں میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی؟ افلم تکن آیاتی تتلی، میری آیتیں تم پر نہیں پڑھی جاتی تھی؟ کیوں بھائی، یہ کلاس کے اندر آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہ نہیں؟ آیتوں کا ترجمہ ہوتا ہے نا، تشریح ہوتی ہے نا، جن میں عقائد کا بیان بھی ہے، جن میں باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو ان جیسی کلاسوں کے اندر جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، ترجمہ تفسیر ہوتا ہے، تو فرمایا کیا تم پر میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فاستکبرتم، پھر تم نے تکبر کیا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ ایک تکبر کی علامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر۔ اور تکبر کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اور اچھی طرح سوجھ بوجھ کے باوجود بندہ حق بات کو نہ مانے، کہ میں نہیں مانتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ فرمایا وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم ہو ہی مجرم قوم، تم حق بات کو جانتے ہوئے بھی نہیں مانتے۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے وسط میں ایک بہت بڑے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس کو؟
کہ جو آدمی یہ سمجھتا بھی ہو کہ میں حق پر ہوں پھر بھی جھگڑا چھوڑ دوں۔ دیکھو نا کتنی بڑی قربانی ہے کہ ایک بندہ یہ سمجھتا بھی ہے میں حق پر ہوں اور پوری طرح بصیرت کے ساتھ یہ سمجھ، لیکن پھر بھی سوچتا ہے چلو میرے یعنی پیچھے ہٹنے سے جھگڑا ختم ہو جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو کس کی ضمانت دیتا ہوں؟ جنت کے بڑے عالی شان محل کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک بندہ جانتے بوجھتے حق پر یعنی باطل پر ڈٹا رہے، بات سمجھے نا، یہ کتنی بڑی بدبختی۔ فرمایا وَكُنْتُمْ قَوْمَ مُجْرِمِينَ، اور تم تھے مجرم قوم۔ آج بھائیو ہم نے نا شروع کے اندر عقیدہ توحید کے حوالے سے 4 باتیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق، تو کوئی بھائی وہ 4